الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم واللہ بما تعملون علیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 27 ہے آج، اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ آج مختصراً ہم بیان کریں گے صرف اس کا ترجمہ اور کچھ اس سے متعلقہ نکات جو اہم ہیں، اور تفصیلات اس موضوع کی جو آج اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا ہے یا ہوگا انشاءاللہ العزیز، وہ پھر ہم کل کے درس میں کریں گے، کیونکہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آج کا جو موضوع ہے، آیت مبارکہ کا جو مضمون ہے، بہت ہی اہم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ النور کے آغاز سے ہی اللہ رب العزت نے اسلامی اجتماعیت اور معاشرے کے لیے جو احکامات ہیں اس کی اصلاح کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اور اسی طرح سے اس میں حیا کو اور اعلیٰ اخلاقیات کو قائم کرنے کے لیے وہ بیان فرمائے ہیں۔ سورۃ انزلناها وفرضناها، اور پھر ان فرائض میں سے اللہ رب العزت نے حدود سے آغاز فرمایا، اور سب سے پہلی جو حد اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ زنا کی حد تھی، اور اس کے بعد پھر حد قذف، اور اس کے بعد پھر اس سے جو مزید ہمارے لیے آداب متفرع ہوئے وہ بیان فرمائے، اور اسی طرح سے پھر جو ہے وہ معاشرے میں بے حیائی کے پھیلاؤ کے اسباب، اس کا سدباب، اور اللہ رب العزت کے ہاں یہ کتنا قبیح ہے یہ عمل، اور یہ کیوں ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو اس طرح کے معاملات میں مشغول ہوتے ہیں یا بے حیائی کا پھیلنا پسند کرتے ہیں، ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح کے مرد ہیں اور کس طرح کی خواتین ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو کیوں پسند کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر اب جو آج کا موضوع ہے اس میں انہی آداب کا تسلسل ہے، اور ایک عظیم ادب بیان ہو رہا ہے استئذان کا، آداب الاستئذان، گھروں میں داخل ہونے کے آداب، کہ جب کسی گھر میں داخل ہونا ہے تو ادب کیا ہے، کیا وہ پروٹوکول ہے جس کا ہم نے خیال کرنا ہے، اسلام نے کیا تربیت کی ہے ایک مسلمان کی، کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، گھروں کا بھی فرق ہے، اپنا گھر ہے یا کسی کا گھر ہے یا ایسا گھر ہے کہ جو کسی کی رہائش گاہ نہیں ہے، تو ان تمام گھروں میں آداب داخل ہونے کے آداب بیان فرمائے گئے ہیں، اور اسی طرح سے پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیگر آداب بیان ہوں گے، اور پردے کے احکامات بیان ہوں گے، نکاح کے احکامات اور نکاح کا حکم، اور پھر اس میں جو حکمتیں ہیں وہ بیان ہوں گی۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے زنا کی حد بیان فرمائی۔ زنا کیا ہے؟ زنا بھی حد میں تجاوز ہے، کہ ایک انسان دوسرے انسان کی جو حد ہے، جو محرم کردہ اللہ نے جو حد بنائی ہے اس کے جسم کی، اس میں داخل ہونا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جیسے کہ لباس ایک ستر ہے، اور لباس اللہ رب العزت نے ایک مرد کا لباس یا عورت کا لباس جو قرار دیا ہے باہم، وہ کن کو قرار دیا ہے؟ میاں بیوی کو، کہ یہ ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہیں۔ یہ تو لباس ہے، لیکن اس کے سوا جو اس لباس کو اتارتا ہے اور اس لباس کی حرمت کو پامال کرتا ہے اور اس حد میں داخل ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی محرم کردہ حد ہے، تو پھر وہ زنا کہلاتا ہے۔
اسی طرح سے یہ تو جسم کا ایک زنا ہے جس میں خاص فعل کیا جاتا ہے اور پھر اس پر اس کی حد ہے جو کہ تفصیل سے بیان ہو چکی. پھر انسان کی زبان کی بھی حد ہے. یہ جو فریڈم آف اسپیچ کی بات ہے نا کہ آپ جو زبان میں آئے کہہ دیں اور جو چاہے بول دیں, انسان آزاد ہے, جس کا ہم ایک بدترین اور انتہائی تعفن زدہ مظاہرات دیکھ رہے ہیں آج کل مغرب کی طرف سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر حملے کرتے ہیں یہ لوگ اور کہتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے. یعنی اس قسم کی آزادی کہ جو انسان کو انسان ہی نہ رہنے دے اور اس کو اس کے نفس کے سپرد کر دے کہ جو چاہے وہ کرے اور جس کی چاہے عزت کو پامال کرتا پھرے. خاص طور پر جو اللہ رب العزت کی عظیم ہستیاں ہیں جن کی عظمت پر تمام مذاہب ملتیں متفق ہیں, اقوام متفق ہیں, متحد ہیں, ہر سلیم فطرت شریف النفس اور سلیم الطبع انسان اس کو مانتا اور جانتا ہے, ان پر حملہ کرنا. تو بہرحال تو زبان پر بھی اللہ رب العزت نے یہ روک لگائی ہے اور فرمایا کہ کسی کی عزت پر, کسی کی حرمت پر, مسلمان مرد و عورت کی حرمت پر حملہ نہیں کرنا ہے. اسے قذف کہا ہے. قذف گویا کہ اس کو نشانہ بنانا ہے کسی بھی ہتھیار سے, کسی بھی ایسی چیز سے جو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. قذف, اور اس کی حد بیان فرمائی, تو زبان کی حد بیان فرما دی. پھر اس کے بعد جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس آیت مبارکہ میں, تو اللہ رب العزت نے اس میں انسان کی نگاہ کی بھی حد بیان فرمائی ہے. اور انہی آیات مبارکہ کے بعد جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں, اس کے بعد نگاہ کے جھکانے اور نکاح کی حفاظت کے احکام بھی بیان ہو جائیں گے. وہ آداب بھی, وہ تربیت بھی قرآن کریم نے فرمائی ہے, وہ بیان ہو جائے گی. تو گھروں میں داخلے کے آداب کیا مطلب ہے کہ گھر میں جو داخل ہونا ہے کسی کے گھر میں, جیسے کہ آیت مبارکہ کہتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تدخلوا بیوتا, لا تدخلوا بیوتا, کسی بھی گھروں میں داخل نہیں ہونا ہے, غیر بیوتکم, اپنے گھروں کے علاوہ, اپنے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں داخل نہیں ہونا ہے. مت ہو جاؤ, مت ہو داخل اپنے گھروں کے علاوہ دیگر گھروں میں, حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسو, تستأنسو کہ تم انس حاصل کر لو, وتسلمو, اور سلام کہہ دو, علی اہلیہا, ان کے رہنے والوں کو, ان گھروں میں جو رہنے والے ہیں, جو تمہارے گھروں کے علاوہ دوسرے گھر ہیں, دیگر گھر ہیں, ان میں داخل نہیں ہونا ہے یہاں تک کہ تم انسیت حاصل کر لو, انس حاصل کر لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام کہہ دو. دو باتیں بیان فرمائی ہیں, دو شرائط یہاں بیان فرمائی ہیں. اپنے گھروں کے علاوہ دیگر گھروں میں داخلے کی دو قیود بیان فرمائی ہیں. کون کون سی؟ ایک استئناس ہے کہ انس حاصل کرنا ہے, اور دوسرا ان کو سلام کہنا ہے, وہاں کے رہنے والوں کو جو رہائشی ہیں اس گھر کے, ان کو سلام کہنا ہے. ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو اس میں اللہ رب العزت نے بہت ہی عظیم ادب بیان فرمایا. اب جب انسان نے اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے, اپنے گھر سے کیا مراد ہے یہاں پر, اور دوسروں کے گھر سے کیا مراد ہے؟ کیا یہاں پر یہ مراد ہے کہ جو گھر تمہاری ملکیت ہے وہ تمہارے گھر ہیں, اور جو تمہاری ملکیت نہیں ہے وہ دوسروں کی ملکیت ہے, وہ دوسروں کے گھر ہیں؟ یہاں پر یہ مراد ہے؟ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے. یہاں پر جو عرف ہے بیوتکم, اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گھر جہاں پر تم رہائش پذیر ہو سکتا ہے کہ تمہارے اور بھی گھر ہوں جو تم نے کرائے پہ دیے ہوں مثال کے طور پر, یا ان میں کوئی اور رہتا ہے. گھر تمہارا ہے لیکن رہائش کسی اور کی ہے, تو پھر بھی تم نے اس کے گھر کی حد کو پامال نہیں کرنا ہے, ٹریس پاس نہیں کرنا ہے, حدود کا خیال کرنا ہے. اپنے گھر کے سوا جب بھی کسی گھر میں جانا ہے, خواہ وہ تمہاری اپنی اولاد کا گھر ہی کیوں نہ ہو, تمہارے بیٹے کا ہو
تمہاری بیٹی کا ہو اور تمہارے قریبی عزیز اقارب ان کا گھر ہو، ان کے گھر ہوں، داخلے سے پہلے استیناس، انس حاصل کرنا ضروری ہے۔ انس کیا ہوتا ہے؟ انس وحشت کی ضد ہے۔ ایک وحشت ہوتی ہے نا، اجنبیت، غیر مانوسیت یا نامانوسیت، کہ انسان ایک چیز کو جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، اس سے اجنبیت اور اس سے ایک خوف محسوس کرتا ہے۔ انسان کو کیا کہتے ہیں؟ انس۔ انس کیوں کہتے ہیں انسان کو؟ اس لیے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں سے مل کر ایک انسیت محسوس کرتا ہے۔ معاشرے میں انسان کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، جن کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا نا، نہ حیوانات کے ساتھ انسیت محسوس کرتا ہے۔ کسی انسان کو کسی جانور کے ساتھ قید کر دیا جائے یا کسی غیر مرئی مخلوق سے اس کو واسطہ پڑ جائے والعیاذ باللہ، تو پھر کیا مسئلہ ہے کہ وہ اس سے انسیت نہیں بلکہ وحشت اور خوف محسوس کرتا ہے، اجنبیت محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ رب العزت نے جن و انس کا ذکر فرمایا ہے، جن کے مقابلے میں انسان بولا گیا، وہاں پر انس ہی آیا ہے، وہاں بشر نہیں آیا ہے، نہ بشر آیا ہے نہ آدم آیا ہے۔ یا معشر الجن والانس خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان، اور اس طرح سے دیگر مقامات پر کہیں بھی جن کے مقابلے میں، کیونکہ جن وہ چیز آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جیم نون کا جو مادہ ہے سورہ رحمان میں نے بیان کیا تھا، اس میں مخفی ہونے کا ایک جو ہے وہ عنصر موجود ہے، جو چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو جن نظر نہیں آنے والی چیز، تو اس سے انسان وحشت محسوس کرتا ہے، اس سے انسان مانوس ہوتا ہے، مانوس تو نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے اور ان کو حاجت تھی، ضرورت تھی کہ کوئی ان کو نظر آئے، کہیں پر کوئی آبادی، کوئی جگہ جہاں سے وہ کچھ حاصل کر سکیں، آگ حاصل کر سکیں، کوئی ان کو محسوس ہو کہ یہاں سے میری مدد ہو سکتی ہے، تو ایک صحرا میں ہے یا جنگل میں ہے، جس طرح سے ان کا سفر تھا۔ اب تصور کیجئے کہ شخص جو ہے وہ کسی جنگل بیابان میں ہے اور اس کو دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نظر نہیں آتا ہے، تو پھر اس کو اچانک کہیں سے آگ دکھائی دے، جو آگ محسوس ہوتا ہے کسی نے جلائی ہے اپنے مقصد کے لیے، کسی انسان نے جلائی ہے، تو اس کو وہاں سے کیا محسوس ہوگا؟ انسیت محسوس ہوگی۔ اس وحشت کے مقابلے میں اس کو انس محسوس ہوگا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ انی آنست نارا۔ اب معنی اس میں دیکھنے کا ہے کہ میں نے دیکھا ہے آگ کو، پا لیا ہے آگ کو، لیکن اس میں سبحان اللہ قرآن کی تعبیر دیکھیے کتنی خوبصورت تعبیر ہے کہ ایسا دیکھنا ہے جس میں انسیت کا معنی موجود ہے کہ یہاں سے ہمیں اپنی غرض حاصل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ حتی تستأنسوا۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ استئناس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب تک وہاں کے رہنے والوں اور تمہارے درمیان اور تمہاری اس سوچ اور فکر کے درمیان کہ نہ جانے مجھے وہ داخل ہونے دیں یا نہ ہونے دیں، داخل ہونے کی اجازت ملے یا نہ ملے، اس خوف، جب تک یہ تمہارے اور ان کے درمیان اجنبیت دور نہ ہو جائے اور یہ خوف دور نہ ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ وہ تمہارا آنا پسند کرتے ہیں، تمہیں آنے کی اجازت مل گئی ہے، تم نے داخل نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، حتی تستأنسوا وتسلموا، اور سلام بھی کہنا ہے۔ پہلے کون سا کام کرنا ہے؟ استئناس والا کہ سلام والا؟ استئناس والا۔ وہ کیوں؟ کہ پہلے ذکر آیا ہے اس لیے۔ اصل میں واو کے ساتھ جب دو اسماء اکٹھے کیے جاتے ہیں نا، تو اس میں ترتیب کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ واو کا اصل مقصد ترتیب نہیں ہے بلکہ تشریک ہے، کہ دو چیزوں کو جمع کر دیتا ہے۔ جیسے یہاں پر دو چیزیں اللہ نے جمع فرمائی ہیں داخلے سے پہلے، انس بھی حاصل کرنا ہے اور سلام بھی کہنا ہے۔ پہلے کیا کہنا ہے اس پر کوئی اس آیت میں دلیل نہیں ہے، اور استئناس کا ذکر پہلے آیا ہے، لیکن ذکر پہلے آنے سے ضروری نہیں کہ اس کو ترتیب میں کرنا بھی پہلے ہو۔ ٹھیک ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، وہ میں آج نہیں، وہ کل بیان کروں گا، کیونکہ آج ہم نے صرف ترجمے تک محدود رہنا ہے، کہ استئناس جو حاصل کرنا ہے، انسیت حاصل کرنی ہے، وہ کیسے کرنی ہے؟ گھر میں داخل ہونے سے پہلے کسی کے یہ آواز نکالنی ہے، یا اگر آپ سواری پر ہیں اس کا ہارن ذرا آپ نے زور سے بجانا ہے، دروازہ کھٹکھٹانا ہے، آواز دینی ہے، موبائل پہ کال کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟
کیا طریقہ اختیار کرنا ہے استیناس کا. ٹھیک ہے, اس کی وضاحت کہاں سے ملے گی؟ وہ ملے گی حدیث سے, ماشاء اللہ, سنت نبوی سے علیہ الصلاۃ والسلام. تو اللہ کے رسول نے تفصیل سے آداب سکھائے ہیں استیزان کے, استیناس کے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں قرآن و حدیث آپس میں, کتنے زبردست طریقے سے مربوط ہیں, اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس سنت کا علم ہو. تو کل انشاءاللہ بیان کریں گے اس کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے استیناس کے باب میں. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا, اور تم سلام کر لو وہاں کے رہنے والوں کو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو, سمجھ جاؤ اور سیکھ لو. پھر فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, پھر اگر تم نہ پاؤ ان گھروں میں, ان میں کسی کو نہ پاؤ, تم نہ پاؤ. یہ نہیں فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَد, کہ اگر وہاں پر کوئی نہ ہو. اگر وہاں پر کوئی نہ ہو اور تم وہاں پر کسی کو نہ پاؤ, دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ کیا فرق ہے؟ ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی ہو لیکن آپ کو نہ معلوم ہو سکے اس کے رہنے کا, وہ آپ کو جواب نہ دے, وہ خاموش رہے, یا وہ گھر کے کسی ایسے حصے میں مشغول ہے, کسی ایسے کام میں مشغول ہے کہ اس نے آپ کی آواز کو, آپ کی دستک کو نہیں سنا ہے, آپ کے استیزان کو نہیں سن پایا ہے. تو آپ کو لگے کہ شاید وہ گھر پہ نہیں ہے, اس گھر میں کوئی نہیں ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, پھر اگر تم نہ پاؤ ان میں کسی کو, فَلَا تَدْخُلُوهَا, تو مت داخل ہو جاؤ ان میں, پھر بھی اس گھروں میں داخل نہیں ہونا ہے. حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے, اذن دے دیا جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ گھر والا کہہ دے کہ بھائی اگر میں گھر میں نہ بھی آپ کو موجود نہ ہوں, آپ مجھے نہ پائیں, تب بھی آپ میرے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں, تو پھر آپ داخل ہو سکتے ہیں. وگرنہ اگر آپ کو ایسا لگے کہ وہ گھر میں نہیں ہے, اور فرض کریں کہ واقعی وہ گھر میں نہیں بھی ہے, تو آپ اس کے گھر میں داخل ہو جائیں, تو یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ جس طرح سے انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے خفیہ گھریلو پرائیویٹ معاملات کے بارے میں کوئی دوسرا جانے, مطلع ہو, اسی طرح سے وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی چیزوں, اس کی اشیاء, اس کے بیڈ روم کے جو معاملات ہیں, اس کے گھر کی جو چیزیں ہیں, داخلی معاملات ہیں, چیزیں ہیں, ان سے کوئی دوسرا واقف ہو. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے. جس طرح سے انسان کا جسم بھی ایک گھر ہے اور اس کی حدود ہیں, اس کو پامال نہیں کیا جا سکتا. ایک جسم کا دوسرے جسم کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے, ہر جسم کی اپنی ایک حد ہے, اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. مغرب کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. مسلمان کیا کہتا ہے؟ کہ میرا جسم اللہ کی مرضی. بلکہ وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میرا جسم, کہتا یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہے, اسی کی مخلوق ہے, وہی اس کا مالک ہے, اس کا اصل مالک میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اللہ نے مجھے اختیار دیا, تصرف کا اختیار دیا ہے. اس لیے بحث علماء کے ہاں موجود ہے کہ آپ اپنے اعضاء کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. عطیہ کرنا موت کے بعد کہ میں اپنا عضو کسی کو دے دوں, اجتہادی مسئلہ ہے. لیکن بہرحال اسی وجہ سے کہ علماء کہتے ہیں کہ آپ کا جو جسم ہے اس کے اصل مالک تو آپ نہیں ہیں, اللہ کا الحاکمین ہے. تو قیامت کے روز یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے حکم دینا ہے تو پھر انہی اعضاء نے مجرم کے خلاف بولنا ہے, جن کو وہ اپنا سمجھتا رہا, اور کہے گا کہ میں تمہیں بچانے کے لیے, تمہارے فائدے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا, لیکن تم آج میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو جسم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. تو یہ جسم کی حدود پامال ہوتی ہیں, اس طرح سے گھر کی بھی حدود ہیں. جسم بھی ایک گھر ہے, اور گھر تو ہے ہی گھر, اس کی حدود ہیں, ان کو پامال نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو اس میں ہمیں قوانین بتائے ہیں ان کی پابندی کرنا ضروری ہے. فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. اگر تمہیں اجازت مل جائے تو پھر تم وہاں پہ داخل ہو سکتے ہو. ورنہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کے گھر میں داخلے کی اجازت مل بھی جائے
تو جہاں آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جس جگہ آپ کو لے جایا جا رہا ہے، میزبان آپ کو جہاں پر آپ کو لے کر جا رہا ہے وہیں تک محدود رہیے، اسی جگہ پر جائیے، اور اپنی نظر کو دائیں بائیں گھما کر حالات کا جائزہ لینے کی کوشش نہ کیجیے۔ یہ اعلیٰ ادب ہے، اعلیٰ اخلاقیات ہیں جو اللہ نے سکھائے ہیں، جو اسلام کا اسلوب ہے اور ادب ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کہاں بٹھانا ہے، کیسے بٹھانا ہے، اور جہاں تک اس نے آپ کو رسائی دی ہے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسی تک محدود رہیں، کوریدنے کی، تجسس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے تجسس کرنا، اچھی عادات میں شمار نہیں ہوتا، لیکن کہاں ہیں وہ لوگ جو آج ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں؟ تو واضح رہے، ابھی ہم صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں آیت کا۔ فرمایا کہ فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ، لوٹ جاؤ، تو واپس لوٹ جاؤ۔ تو اگر آج کسی کو کہا جائے کہ بھئی آپ واپس چلے جائیں، تو پھر وہ بتائے گا کہ واپس کس طرح سے جایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہم خود اس کے گواہ ہیں نا، یہ ہم خود مانتے ہیں کہ ہاں ہمارے یہ حالات ہیں، لیکن ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے بعض صحابہ مہاجرین کے بارے میں، وہ کہتے ہیں لقد طلبت عمري كل هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فارجع وأنا مغتبط لقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، کہ میں ساری عمر لوگوں کے گھروں میں جاتا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ کاش مجھے کوئی یہ کہہ دے کہ واپس لوٹ جاؤ، تاکہ میں لوٹ جاؤں اور اللہ کا جو قول ہے نا ہوا ازکا لکم، جو آگے آتا ہے کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، اس کا مصداق بن جاؤں۔ سبحان اللہ، اور قرآن کی اس آیت پر عمل ہو جائے۔ یہ ان کی حرص تھی قرآن پر عمل کرنے کی، کہ مجھے کوئی کہے کہ آپ لوٹ جائیں، یا یہ تو صریح کلمہ ہے نا، لوٹ جائیں، اس وقت میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا، مصروفیت ہے، ابھی نہیں ملنا چاہتا، ابھی آپ چلے جائیں، پھر کسی وقت میں آ جائیں، کوئی بھی کلمہ ہو سکتا ہے اسی انداز کا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ فرجعوا، اب اس کو ذرا پریکٹس کرنا شروع کریں، پھر دیکھیں کیا حالات بنتے ہیں۔ فرجعوا هو ازکا لکم، فرمایا یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ بما تعملون علیم، یہی واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو کچھ کہ تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہیں، اس کا خوب اور بھرپور اور کامل علم رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کامل علم رکھتے ہیں، جو کچھ کہ تم کرتے ہو اللہ کو اس کا مکمل علم ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا وہاں پر جانا کس لیے تھا، تمہارا وہاں پر ٹھہرنا کس لیے تھا، اور اگر تمہیں ارجعوا کہا کہ لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، اور تم اس کے کہنے کے باوجود وہاں پر کھڑے رہے، تو کیوں کھڑے رہے، یا آ گئے تو کیوں آ گئے، اللہ کو سب علم ہے، وہ سب جانتا ہے، نیتیں جانتا ہے۔ اور خصوصاً قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں پر باطنی معاملات بیان ہونا، ایسے معاملات جن کا تعلق باطن سے ہے، قلب کے ساتھ ہے، کہ انسان سمجھتا ہے کسی کو اس کا علم نہیں ہوگا یا دوسروں سے مخفی ہے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوتی ہے نا قرآن کریم کی آیت کے اختتام میں، وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ اللہ جانتا ہے تم کیا کرتے ہو، تمہاری سوچ کیا ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے بھی یہ آیت گزری ہے سورہ نور میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ پھر آخر میں کیا فرمایا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ جو لوگ محبت کرتے ہیں کہ فحاشی پھیل جائے، اب یہ محبت کرنا کسی کی ظاہر تو نہیں ہے نا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اسلامی معاشرے میں، اہل ایمان میں، کہ جو بظاہر بڑے پارساں ہوتے ہیں، صوفی ہوتے ہیں، اور لوگ ان کا بڑا ریگارڈ کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں کہ یہ حضرت صاحب بہت ہی نیک انسان ہے، لیکن ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اس معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے، یا کسی معاشرے میں زنا کے راستے دروازے کھل جائیں،
فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اس طرح سے یہاں فرمایا کہ جس نے تمہیں بھیجا ہے اور جو گیا تھا تو کیوں گیا اور واپس کیوں آیا، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ نیتیں اللہ جانتا ہے، نیتیں اللہ جانتا ہے، اور انسان کا اخلاص اگر کسی عمل میں ہے اس کو بھی اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ تو یہیں تک روکتے ہیں انشاءاللہ اپنی آج کی اس درس کو، تو انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں ہم اس سے آگے بڑھیں گے، اور اس سے متعلقہ بہت ہی تفصیلی احکامات ہیں۔ یہ استئناس کا مطلب کیا ہے، اور استئذان اجازت کیسے لینی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر احکامات ہیں۔ پھر ایک آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں، ابھی آپ نے حد پڑھی ہے، حد قذف پڑھا ہے، اور اس حد زنا بھی پڑھی ہے کہ وہ کیا ہے، اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کوئی خاوند اپنی بیوی پر تہمت نہیں لگا سکتا ہے بغیر ثبوت کے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ سچا ہے، اس کے پاس 4 گواہ نہیں، تو کیا کرے گا؟ لعان کی صورت ایک بتائی گئی تھی نا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے، تو کیا یہ جو استئذان کے احکامات ہیں، گھروں میں داخلے کے احکامات ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق ہے، اور ان کا اس حد سے کیا تعلق ہے؟ یہ اسی حد میں، اس کا حکم اسی حد کے اندر داخل ہوگا یا الگ سے کوئی حکم ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ پھر ہم اگلے درس میں اس کو بیان کریں گے اور تفصیل سے بیان کریں گے، کیونکہ یہ اہم موضوع ہے، اور گھروں کا ذکر بہت ہے سورہ نور میں۔ مسلمان کا جسم بھی گھر ہے، اس کا سینہ بھی ایک بیت ہے، اس کا دل بھی ایک گھر ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر اللہ کی یاد، اللہ کا علم رہتا ہے، اور اس طرح سے پھر یہ گھروں کے احکامات ہیں۔ تو انشاءاللہ کل اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا، اس آیت مبارکہ کے مفہوم اور اس سے متعلقہ کچھ عمومی نکات پر کل بات ہو گئی تھی بحمد اللہ تعالی، کہ یہ وہ پہلی آیت ہے کہ جس سے آداب الاستئذان کے بیان کا آغاز ہوتا ہے، گھروں میں داخلے کے آداب، اور بہت ہی اہم ادب شرعی ہے یہ، جو اللہ رب العزت نے اس امت کو سکھایا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تربیت ہے انسان کی، کہ جو گھر میں کسی کی حد میں داخل ہوتے وقت اس ادب کا خیال کرتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی حدود کا خیال کرے گا، ان کے تقدس کو پامال کرنے سے گریز کرے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو اور ان کے رہنے والوں کو سلام کہہ دو، جو ان گھروں میں رہنے والے ہیں ان سے انسیت حاصل کر لو اور ان کو سلام کہہ دو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اس میں تمہارے لیے دینی، اخلاقی اور انفرادی اور اجتماعی ہر لحاظ سے بہتری اور خیر ہے، اور اسی میں خیر ہے، اس کے مقابلے میں کہ تم بغیر اجازت کے، بغیر استئناس کے، بغیر اجازت طلب کیے اور سلام کہے دوسروں کے گھروں میں داخل ہوتے پھرو، اس کے مقابلے میں یہ ادب جو سکھایا جا رہا ہے یقیناً بہت بہتر ہے۔ تو جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ آج ہم نے بحمد اللہ تعالی تفصیلی احکامات دیکھنے ہیں، تو یہاں پر جو 2 چیزوں کا ذکر ہے یہیں سے آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے جو 2 آداب، 2 شرائط بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ انس حاصل کر لو۔ تو انس حاصل کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو میں نے کہا تھا کہ اس کو ہم بیان کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ سلام کہنا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ پھر اسی سے متعلقہ اور مسائل بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا
داخل ہوتے وقت دوسروں کے گھروں میں ان شرائط کا، ان آداب کا خیال نہیں کرتا تو شریعت نے اس کی کیا سزا بتائی ہے یا اس کا حکم کیا ہے شریعت میں، تاکہ اندازہ ہو کہ اس معاملے کی سنگینی کتنی ہے۔ یہ بس ایک کوئی معمولی بات ہے کہ بس پسندیدہ بات ہے، یا اس میں کچھ معاملہ سنجیدہ ہے؟ تو معاملہ بہت سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے کہ چند احادیث میں ذکر کرتا ہوں، واقعات جن سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ ایک شخص جو ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جھانکا، جو سوراخ ہے یا درز ہوتی ہے ان میں سے اس نے جو ہے وہ جھانکا اللہ کے رسول کے حجرے میں، اس حالت میں کہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدرہ یحک بہ رأسہ، کہ آپ کے ہاتھ میں کنگھی تھی جس سے آپ اپنے سر کے بال سنوار رہے تھے، تو اس نے آپ کو جھانکا اس حالت میں، اور بعد میں اس نے پھر آپ کو بتا بھی دیا کہ جی اس طریقے سے میں نے آپ کو دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لو اعلم انک تنظر، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، لطعنت بہ فی عینک، تو میں تیری آنکھ میں مار دیتا، جس آنکھ سے تو دیکھ رہا تھا، یعنی جو محل تھا جرم کا، جس آنکھ سے تو نے دوسروں کے گھروں میں جھانکا اور ان کے معاملات کو جاننے کی، تجسس کرنے کی کوشش کی، تو فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں تیری آنکھ میں مار دیتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، کہ یہ جو اجازت طلب کرنا ہے نا، اذن طلب کرنا، اس حکم کے مشروع کرنے کی، اس حکم کو اللہ رب العزت نے جو واجب فرمایا ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ نظر جو ہے وہ ان چیزوں پر نہ پڑ جائے جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ نگاہ کی بنا پر تو استئذان ہے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں پر جو استئناس کا لفظ ہے تستأنسو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا استئذان، اذن طلب کرنا، اجازت طلب کرنا، تو استئناس سے مراد یہاں پر جو ہے وہ اجازت طلب کرنا یا اذن طلب کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث نے اس کی تفسیر کر دی ہے۔ لیکن اذن یا اجازت طلب کرنا کس طریقے سے ہے وہ بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر پہ بھی آ جاتا ہے کہ اس طریقے سے اگر اجازت طلب کی جائے گی تو وہ استئناس بنے گا۔ کیونکہ استئناس کا میں نے کل کیا معنی بتایا تھا کہ جب تک آپ وہاں کے رہنے والوں سے انسیت حاصل نہ کر لیں، کسی گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں اور تیقن کر لیں کہ وہ رہنے والے رہائشی جو ہے وہاں کے میرا گھر میں آنا پسند کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ پسند نہیں کر رہے اور میں زبردستی داخل ہونا چاہ رہا ہوں، اگرچہ میں نے سلام بھی کر دیا، اجازت بھی طلب کر لی، تو استئناس۔ تو جو اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا ہے وہ مسنون طریقہ ہے جس سے ہم یہ تیقن کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد انشاءاللہ یہ قرآن کے اس حکم پر عمل ہو گیا استئناس کا۔ تو ایک تو آپ نے فرمایا کہ اس کا جو علت ہے، اس حکم کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، کہ نگاہ کی حفاظت ہے، جس طرح سے میں نے عرض کیا تھا کہ جسم کی حفاظت ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت ہے، قذف کے معاملے میں اسی طرح سے نگاہ کی حفاظت ہے کہ دوسروں کے گھروں میں جھانکنا نہیں ہے اس طریقے سے، اور کسی بھی طریقے سے مطلع ہونے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ اب اس کے بعد پھر یہ مسئلہ ہے جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا یہ بات بھی کہ کیا اس حکم کا جو حدود بیان ہوئی ہیں اس سے پہلے زنا کی، اور خاص طور پر ایسی حد جس میں خامد اور بیوی کے درمیان ایک معاملہ ہوتا ہے کہ خامد اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے کہ یہ جو ہے کسی فحش کام میں ملوث ہے کسی اور انسان کے ساتھ، کسی اور مرد کے ساتھ، لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، تو اس کا حکم کیا تھا کہ وہ لعان کر لے، اور لعان کی تفصیل آپ جان چکے ہیں کہ اس کا طریقہ کار شریعت نے کیا بتایا ہے۔ لیکن اب ایک اور صورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد والعیاذ باللہ من ذالک وہ اس کی جو عزت ہے، اس کے گھر میں کوئی بھی خاتون ہے، اس کی اہلیہ ہے، خاص طور پر ذکر ان کا چل رہا ہے، اس کی بیوی ہے، اس سے وہ زیادتی کرتا ہے، تو پھر اگر یہ شخص ان کو اس حالت میں دیکھ لے اور یہ شخص اس کو پکڑ لے، اس شخص کو، اور اس کو قتل کر دے، تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
ایک بات تو یہ تو ایک معاملہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے اس کی رضامندی کے بغیر یہ معاملہ ہوا، اور جس کو ہم یہ زنا بالجبر کہتے ہیں، یا اس نے حملہ کرنے کے بعد یہ معاملہ کیا. یا ایک اور صورت یہ ہے کہ اس کی بیوی کی رضامندی اس میں شامل ہو اور وہ اچانک اس حالت میں دیکھ لے، تو پھر اگر وہ قتل کر دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. اس سے پہلے آپ نے یہ جان لیا تھا کہ اس کو قتل کرنے کی اجازت اس طرح سے نہیں ہے، یعنی اس صورت میں کہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی کی رضامندی بھی شامل تھی اس معاملے میں تو یہ اس کو قتل نہیں کر سکتا ہے. یا تو 4 گواہ لے کر آئے گا تو پھر اس کی بیوی پر حد لگ جائے گی جو حد شرعی ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ لعان کر لے اور اس صورت میں اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دی جائے گی. لیکن اگر وہ قتل کر دیتا ہے تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو یہاں پر جو ہے اب تھوڑا سا یہ فرق ہے، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ وہ شخص اس کے گھر میں داخل ہوا اور آپ نے سن لیا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکنا ایک بڑا جرم ہے. تو اس نے نہ صرف جھانکا بلکہ اس کی حد میں داخل بھی ہوا اور اس کی عرض پر حملہ بھی کر دیا، اس کی حرمت کو پامال بھی کر دیا ہے. تو اس صورت میں اب یہ اگر شخص اس کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، یہ ایک مسئلہ ہے شریعت میں. اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عمر کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک شخص نے اسی طرح سے اس نے دیکھا کہ ایک شخص اس کے گھر میں گیا اور اس نے اپنی بیوی کو اس کے ساتھ ملوث پایا. تو وہ شخص آیا اور اس نے تلوار نکالی اور اس نے اس کو قتل کر دیا. وہ شخص جو اس کی بیوی کے ساتھ مصروف تھا اسے قتل کر دیا. تو اس کے بعد وہ خود وہ حضرت عمر کے پاس آ گیا دوڑتا ہوا، اور وہ لوگ بھی آ گئے جو اس کے وارث تھے، مقتول کے جو وارث تھے وہ بھی آ گئے. فجاء الآخر فقالوا یا امیر المؤمنین ان هذا قتل صاحبنا، کہ اے امیر المؤمنین اس نے ہمارے بندے کو اس نے قتل کر دیا ہے. تو فقال له عمر رضی اللہ عنہ ما تقول، تو عمر نے کہا کہ ہاں بھی آپ کیا کہتے ہیں، تم کیا کہتے ہو، تم نے کیا کیا ہے. فقال له، تو کہنے لگا کہ یا امیر المؤمنین انی ضربت بین فخذ امراتی، کہ میں نے تو اپنی بیوی کی ٹانگوں پر تلوار ماری ہے، اس کے درمیان میں نے تلوار ماری ہے. فإن كان بينهما أحد فقد قتلت، اگر اس کے درمیان کوئی تھا تو میں نے اسے قتل بھی کر دیا ہے. سمجھ گئے ہیں بات. اس نے یہ صورت بیان کی کہ ایسا معاملہ ہوا. تو پھر عمر نے ان سے سوال کیا جو اس کے ساتھ جو وارث تھے مقتول کے، کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا معاملہ ہو. انہوں نے کہا کہ ہاں جی اس شخص نے اسی طرح سے کیا ہے کہ اس نے اس کو قتل کر دیا ہے اسی حالت میں. تو عمر نے، اس حدیث میں آتا ہے کہ فاخذ عمر رضی اللہ عنہ سیفہ فحزہ ثم دفع الیہ فقال ان عادوا فعد، کہ عمر نے اس کی تلوار لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ہلایا اور اس کو واپس کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر آئندہ ایسا ہو تو پھر بھی ایسا ہی کرنا. اب یہ معاملہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے مجمع میں پیش آیا، ان کی اجتماعیت میں پیش آیا. تو میں نے یہ شروع میں ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہاں پر جو لعان کا حکم تھا وہ واضح ہے، اور وہاں پر حدیث سن چکے تھے کہ وہاں پر جو ہے وہ جب اللہ کے رسول نے یہ حکم بتایا کہ قتل کرنا جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر، یہاں تک کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے، تو حضرت سعد نے جن کی غیرت حد سے بڑی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ میں اسے مہلت دوں او مہلو حتی آتی باربعۃ شہداء، کہ 4 گواہ آنے تک میں اس کو مہلت دوں، میں تو اسے قتل کروں گا. تو ان کی حد سے بڑی ہوئی غیرت کی بنا پر انہوں نے یہ بات کہہ دی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتعجبون غیرۃ سعد وانا اغیر من واللہ اغیر منی، تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے، میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بڑا غیرت والا ہے. اور اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہے، اس طریقے سے قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور لعان کا حکم ہے یا 4 گواہ لانے پڑیں گے. تو بہرحال وہاں پر یہ حکم بیان ہوا، اصل حکم تو یہ ہے. لیکن اب یہ جو صورتحال ہے اس میں اور بظاہر اس حدیث میں کچھ ایک تضاد نظر آتا ہے، ظاہراً تضاد نظر آتا ہے کہ شاید یہ تضاد ہے. اور اسی طرح سے پھر حضرت علی سے بھی ایک یہ بات منقول ہے کہ ان سے بھی کسی نے یہ سوال کیا کہ فسئل عمن وجد مع امرته رجلا فقتله، کہ حضرت علی سے بھی کسی نے یہ سوال کیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پاتا ہے اس حالت میں اسے قتل کر دیتا ہے تو پھر اس کی کیا صورتحال ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ لم یأتی باربعۃ شہداء فلیعط برمته، اگر وہ 4 گواہ لے کر نہیں آتا تو پھر وہ جو جس کو اس نے قتل کیا ہے نا، مقتول کے ورثاء کے پاس اس کا اختیار ہے، وہ قصاص لیں، اس کا لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
یعنی اس کے لیے وہ جائز نہیں تھا اس طرح سے قتل کرنا، اس کی جان لینا۔ اب بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث ہے اور حضرت علی کا یہ قول ہے اور حضرت عمر کی وہ بات ہے، اور وہ بات بھی وہ خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان موجود ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر واجب ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کا جو طریقہ ہے اس کو اپناؤ۔ اور پھر وہ صحابہ کرام کے مجمع میں بات ہوئی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے ایک بات ایسی ہو جو خلاف شریعت ہو اور سب کے سب چپ ہو جائیں۔ وہ ہمارے اس معاشرے کی مانند نہیں تھا کہ جہاں پر برائی اور گناہ اور سری ظلم اور زیادتی دے کر جو ہے وہ سب ہی خاموش ہو جائیں مصلحتاً یا کسی بنا پر۔ ان کو اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی تھی، ان کے اندر حمیت تھی، ان کے اندر جرأت تھی کہ حق کے معاملے میں کسی کی پرواہ وہ نہیں کیا کرتے تھے، خواہ کوئی بھی ہو تو وہ بول اٹھتے تھے۔ تو سب خاموش ہو گئے یا سب نے اس پر کوئی جو ہے وہ رد عمل نہیں دیا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ وہ اس معاملے کو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی تضاد ہے نہیں۔ اس کو امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی بات صرف اتنی سی ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو اس حالت میں پایا اور اس نے اس مرد کو قتل کر دیا، اس کو زیادتی کرنے والے کو یا زنا کرنے والے کو، تو اس کے بعد اگر تو اس کے مقتول کے جو ورثاء ہے وہ تسلیم کر لیتے ہیں، جیسے کہ اس واقعے میں ہوا کہ ہاں جی اس نے یہ کام کیا ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ جب وہ خود تسلیم کر چکے ہیں تو اس کا قتل کرنا درست ہے، اور اس حالت میں پھر اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اور اس میں یہ فرق بھی وہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ شخص جسے قتل کیا وہ محسن تھا یا غیر محسن تھا، شادی شدہ تھا یا نکاح شدہ تھا یا نہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک چیز تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب اس کے جیسے اس واقعے میں ایسے ہی ہوا، جب اس کے ورثاء نے، اس کے اولیاء نے خود مان لیا کہ ہاں جی یہ شخص ملوث تھا، اس کی حالت میں تھا، تو پھر اس صورت میں یہ جائز ہے۔ اور اس طرح سے دیگر کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اگر وہ شخص خود سچا ہے، اگر اس کے اولیاء نہیں بھی اس بات کو تسلیم کرتے، اگر وہ شخص خود سچا ہے اور قرائن اور شواہد ظاہر ہے کہ اس کو پھر جو ولی الامر ہے وہ دیکھے گا اس سارے معاملے کو، یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس شخص کی بات درست ہے، وہ صالح آدمی ہے، اس نے دھوکے سے نہیں بلایا کسی شخص کو اپنے گھر میں قتل کرنے کے لیے اور بعد میں کہا کہ جی میری بیوی کے ساتھ ملوث تھا، جس طرح سے اکثر ہمارے معاشروں میں ہوتا ہے کہ قتل کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے اور غیرت کے نام پر قتل اور مختلف پھر چیزیں جو ہے وہ، حتیٰ کہ لوگ قرآن کو نہیں چھوڑتے ہیں، تو انہیں رسالت کے قانون کو نہیں چھوڑتے، ان کو بھی غلط استعمال کر لیتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں۔ تو اس قسم کے معاملات جہاں پر خیانت کا عنصر موجود ہو اس کی بات نہیں ہو رہی، جہاں پر یہ بات واضح ہو اور صالح معاشرہ ہو اور قرائن و شواہد سے، گواہوں کی موجودگی سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ شخص سچ کہتا ہے، تو پھر اس پر کوئی حد نہیں لگے گی اور اس کا یہ قتل کرنا قبول کر لیا جائے گا۔ اس لیے کہ گھروں میں جھانکنا، اور گھروں میں جھانکنا اتنا بڑا ظلم ہے، تو گھر میں داخل ہونا اور یہ معاملہ کرنا اور کسی کی حد کو، حرمت کو پامال کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، اس سے آپ کو یہ مزید یہ بات واضح ہو جائے گی، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور دوسرے علماء نے بیان کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لو ان امرأ اطلع علیک بغیر اذن فخذفته بحصاد ففقأت عینہ لم یکن علیک جناح۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکتا ہے بغیر تیری اجازت کے، اطلع علیک، اطلاع سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں اس نے ذرا تردد اور مشکل سے جھانکا ہے، کوشش کر کے جھانکا ہے، آسانی کے ساتھ نہیں، اس لیے گھر کا دروازہ کھلا نہیں ہوا تھا۔ دروازہ کھلا ہو تو پھر اطلاع کا لفظ یہاں پہ اس طرح سے نہیں آنا تھا، سمجھئے، کچھ تکلف اور اس نے کچھ کوشش کے بعد جھانکا ہے، جھانکنے کی، دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ گھر کا دروازہ اگر کھلا ہوا ہے تو وہ شخص خود ذمہ دار ہے، جس نے اپنے گھر کو کھول چھوڑا ہے اور ہر شخص اس کو دیکھ سکتا ہے تو پھر وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر اس نے اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، پردے کا انتظام کیا ہے، اور اس کے بعد کوئی شخص اس کو جھانکتا ہے، دیکھتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فخذفت بحصا، تو آپ نے کنکری سے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا ہے، کنکر مارا ہے کہ اس کی آنکھ اس سے پھوٹ گئی ہے، اس کی آنکھ ففقعت عینہ، کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے، لم یکن علیک جناح، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ حدیث واضح ہے کہ اس میں کوئی دیت نہیں ہے، کوئی قصاص نہیں ہے۔ آنکھ کا یہ جرم ایسا ہے، اتنا شدید، اس سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ ایسا جرم ہے کہ اس سے بڑی برائیاں جنم لیتی ہیں، اس سے بڑے مسائل اور معاشرے میں بدترین قسم کی جو جرائم ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔
یہ گھروں کے جو پردے کھولنا ہے، گھروں میں جھانکنا ہے، تاک جھانک کرنا. اور ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے اخبارات بھرے ہوتے ہیں اس قسم کے معاملات سے، قتل و غارت سے اور اس طرح کی چیزوں سے. اور اکثر جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پردے کی حرمت کا خیال نہیں کیا جاتا، حجاب نہیں ہے، گھروں کی حرمت کا خیال، حرمتیں پامال کی جاتی ہیں. تو اس حدیث سے بہت سے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں. جیسے کل ایک دوست نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ جی ہمارے تو لاہور میں، جیسے انہوں نے ایک آبادی کا نام لیا، کہ وہاں پر کچھ اس طرح کی ثقافت اور کلچر ہے کہ گھر ساتھ ساتھ ملے ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں. تو یہ بات یاد رہے کہ جن کے گھر جڑے ہوئے ہیں، ہمسائیگی میں ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں کی دیواروں کو یا اپنے گھروں کے شگافوں کو، یا ان کے اندر اگر کھڑکیاں ہیں جن میں سوراخ ہیں یا چھوٹی ہیں، جو بھی معاملہ ہے جہاں سے جھانکنا ممکن ہے اور نظر پڑ سکتی ہے، اس کو بند کریں، اس کا سد باب کریں، ان دیواروں کو اونچا کریں. جو بھی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ شریعت نے یہ فرض کیا ہے. اور اس میں یہ عذر مقبول نہیں ہے کہ جی ہمارے معاشرے میں تو ایسے ہوتا ہے، ہماری ثقافت کا یہ حصہ ہے. دین کی اپنی ایک ثقافت ہے، اور دین آپ کی ثقافت کا پابند نہیں ہے. دین نے آپ کی ثقافت کا، آپ کے معاشرے کے عرف کا خیال کیا ہے. آپ کے معاشرے میں اگر ایک رواج یا عادت چلتی ہے اور وہ دین کے خلاف نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لباس پہننا، جو بھی آپ کے معاشرے میں لباس پہنا جاتا ہے، اگر اس میں حیا کا عنصر موجود ہے تو پہنے، کوئی منع نہیں کرتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رہائشیں تعمیر کرنی ہے، جس بھی انداز کی چاہیں تعمیر کریں، اگر شرعی اصولوں کے خلاف نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے دیگر معاملات ہیں. لیکن جہاں کسی کی ثقافت دین کے ساتھ ٹکرائے گی، کسی کا عرف دین کے ساتھ ٹکرائے گا، تو ترجیح دین اور شریعت کو دی جائے گی. جیسا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ یہ بعض بدوی جو ہے نا، وہ تمہاری عشاء کی نماز کو عتمہ کہتے ہیں، تو تم نے ان کو غالب نہیں آنے دینا ہے. تمہاری نماز کا نام عشاء ہے، عشاء ہی رہے. ایسا نہ ہو کہ یہ عربی جو ہے اس کو بول بول کر جو ہے وہ تمہیں عشاء کے نام سے محروم کر دے اور نیا نام جاری کر دے. حالانکہ وہ عرب تھے، لیکن آپ نے ان کے عرف کو شریعت پر غالب آنے سے خبردار کر دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سمجھ گئے بات؟ تو اس لیے اسی طرح سے یہ معاملہ ہے گھروں کے اندر بھی، کہ جو گھر ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جہاں پر نظر پڑ سکتی ہے اور انسان کو اطلاع ہو سکتی ہے گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، تانک جھانک کے مواقع ہیں، ان کی احتیاط کرنا ان گھروں پر ضروری ہے اور واجب ہے. خاص طور پر جس شخص کا گھر اونچا ہے اور بلندی پر ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر جو نیچے والے گھر ہیں ان کو دیکھنے سے روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرے. تو یہ اس پر زیادہ اس بات کی جو ہے وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ بھی ایک پہلو ہے اس مسئلے کا، کہ کوئی گھر میں اگر داخل ہوتا ہے اور اس طریقے سے پھر اگر وہ اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے تو پھر یہ معاملہ بھی، یہ بھی ایک مسئلہ شریعت کے اندر موجود ہے. اب پھر اس میں فقہی آراء ہیں مختلف، کہ اس میں پھر انہوں نے وہ حدیث جو ہے جس میں اللہ کے رسول نے سعد بن عبادہ کی بات کے بارے میں یہ کہا تھا، کہ ان کی غیرت کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول ان سے زیادہ غیرت والے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس میں انہوں نے ان کو رد نہیں کیا، ان کی بات کو بالکل رد نہیں کیا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک عام اصول اور قانون کے خلاف چیز ہے کہ اس کو معمول بنایا جائے یا اس کو کر ہی ایسے دیا جائے، چنانچہ آپ نے جو ہے ان کی بات کو اس وقت قبول نہیں کیا. اور لیکن آپ نے حکم بیان فرما دیا کہ لعان کا حکم جو ہے نا یہ شرعی حکم ہے اور اسی پر عمل جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو پھر اس طرح سے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ نہیں، اگر ایسا ہو جائے، کوئی شخص اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اس کے گھر میں داخل ہوا ہے اجنبی اور اس نے یہ معاملہ کیا ہے، تو پھر اگر وہ قتل کرتا ہے تو کچھ نے کہا کہ نہیں، حداً وہ تو قتل کیا جائے گا اگر اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ ایک معاملہ ہے، اگر وہ درست تھا اپنے اس معاملے میں تو اللہ کے ہاں وہ گناہ گار نہیں ہوگا. پھر مختلف آراء ہیں، پھر فقہی اس میں آراء ہیں، تو اس میں ہم ابھی تفصیل نہیں کرتے. ایک پہلو بتانا مقصود تھا کہ گھروں کی حرمت پامال کرنے کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو گھروں کی حرمت پامال نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک سخت اور شدید مسئلہ ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول کی حدیث آپ کے ذہن میں اب رہنی چاہیے. فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں جھانکتا ہے اور آپ اس کی آنکھ بھی پھوڑ دیتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ اسے گولی مار دیں، ٹھیک ہے، یا اس کی آنکھ کی بجائے اس کے جسم پر حملہ کر دیں، کوئی ایسی چیز اسے نقصان زیادہ پہنچا دے، تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے. اس لیے کہ جتنا جرم ہے، جتنی تعدی ہے، جتنی اس نے اپنی حد سے تجاوز کیا ہے، جتنا اس نے عدوان اور ظلم کیا ہے، اتنی ہی سزا ہے. اس سے بڑھ کر آپ نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو پھر آپ مجرم ہیں اور آپ کو اس کی سزا ملے گی جو شریعت میں سزا مقرر کی گئی ہے. ایک بات تو یہ. اسی بات کا ایک اور پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر حملہ کرتا ہے آپ پر
حملہ کرنے کو سائل بولتے ہیں، حملہ آور ہو جائے، جیسے کہ آپ دہشت گردی کا معاملہ ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، گھر میں ہے، آپ گاڑی میں ہیں، گاڑی بھی ایک طرح سے گھر ہے نا، آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، کوئی حملہ آور ہوتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے بالجبر، اور وہ اس طریقے سے آپ کی عرض پر حملہ کرتا ہے اور آپ اپنے دفاع میں اسے قتل کر دیتے ہیں، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ وہ ایک مختلف نوعیت کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں حدیث الگ سے موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قتل دون عرضی فهو شہید، اور اسی طرح فرمایا کہ دون اہلی ودون مالی ودون دینی، یہ تمام الفاظ موجود ہیں کہ جو شخص اپنے دین کے دفاع میں، اپنی عرض، اپنی عزت اور حرمت کے دفاع میں، اسی طریقے سے اپنے مال کے دفاع میں اگر خود قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے اگر وہ حملہ آور کو مار دے اور قتل کر دے تو اس کا خون رائے گاں ہے، اس کا خون رائے گاں ہے، یہ شخص کسی طریقے سے بھی جرمدار نہیں بنتا، مجرم نہیں بنتا ہے، سمجھ گئے ہیں؟ اسی قصاص یا دیت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا ہے شرعی طور پر۔ اسے بولتے ہیں دفع السائل، یہ ایک الگ مسئلہ ہے شریعت میں، دفع السائل کہ حملہ آور کے مقابلے میں دفاع کرنا، اور دفاع کرتے ہوئے اسے آپ قتل کر دیتے ہیں۔ اگر دفاع کرنے میں اور کوئی صورت نہیں ممکن تو آپ اسے قتل بھی کر دیں تو آپ مجرم نہیں ہیں، اپنی مال، اپنی عزت، اپنے گھر، اپنی جان، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے جو آپ پر حملہ آور ہو، اس طرح سے اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو بچاتے ہوئے، یہ تمام اس میں اہل کا لفظ موجود ہے حدیث کے اندر، اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو بعض نے کہا کہ یہ جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، جس میں آپ نے فرمایا کہ کوئی گھر میں جھانکے تو آپ پتھر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو آپ پر جو ہے اس کی کوئی آپ پر جرم نہیں، قصاص نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دفع السائل کے باب سے ہے، یہ اسی قبیل سے ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ نہیں، اس قبیل سے نہیں ہے، اس لیے کہ دفع السائل میں شرط یہ ہے کہ جب آپ پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو اس کو آپ پہلے ایک وارننگ دیتے ہیں، اسے روکتے ہیں کہ یہ نہ کرو، اسے انذار، ڈرانا ضروری ہے کہ میں اپنے دفاع میں کچھ بھی کروں گا، اگر اس کا موقع آپ کے پاس ہے، وقت ہے، تو آپ اس کو پہلے ڈرائیں گے، بتائیں گے۔ لیکن اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موقع نہیں دیا اور نہ موقع دینے کی بات کی، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ جھانکا، حدیث میں آتا ہے کہ رجل اطلع فی بعض حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام الی بمشقص او مشاقص وجعل يقتله ليطعنه، یہ حدیث ذرا اس پہ غور فرمائیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شخص نے جو ہے وہ اللہ کے رسول کے حجرے میں اسی طریقے سے جھانکا اور دیکھا تو آپ نے اس کو دیکھ لیا، تو آپ نے نیزہ یا بھالا جو بھی تھا، ایک وہ دھار والی جو ایک ہتھیار تھا، اس کو لے کر آپ اس کی طرف بڑھے اور اس انداز سے، خفیہ انداز سے کہ وہ آپ کو دیکھ نہ سکے، تاکہ آپ اس کی آنکھ میں مار دیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی ذات پر ظلم کرنے والوں کو معاف کرنے والے تھے، بدترین ظلم کرنے والوں کو معاف، لیکن اس معاملے میں اتنی سختی بتاتی ہے کہ معاملہ شدید ہے، اور معاملہ ادب کا جو یہ معاملہ ہے، اس کا مقام اور اس کی اہمیت یہ بہت ہی زیادہ ہے، اس کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ذرا ضروری ہے، اس کی یاد دہانی۔ اس کے بعد پھر اس حوالے سے مزید احکامات ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ استیناس جو قرآن میں ہے، حتی تستأنسوا، اس سے مراد استیزان ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ اذن طلب کرنا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنا۔ اب یہ ہے کہ جو اجازت طلب کرنی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے رسول کے گھر میں آیا اور استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی بیت فقال أألج، گھر میں وہ آیا اور اس نے آ کر یوں بولا کہ میں داخل ہو جاؤں، میں آ جاؤں، اس طریقے سے بولا۔ تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ اخرج لهذا فعلمه الاستئذان، کہ اس کے پاس جاؤ اور اس کو استئذان سکھاؤ، اجازت طلب کرنے کے آداب سکھاؤ، ادب سکھاؤ، اور وہ کیا ہے؟ فقل له، اور اسے کہو کہ قل السلام علیکم ادخل، السلام علیکم پہلے کہو، اور پھر کہو کیا میں داخل ہو جاؤں؟ پہلے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ تو اس سے یہ سوال بھی حل ہو گیا جو کل آیا تھا کہ یہاں پر ہے حتی تستأنسوا وتسلموا، کہ استئناس پہلے ہے کہ سلام پہلے ہے، تو اصل میں سلام ہی کرنا ہے، اور سلام کا مطلب استئناس ہی ہے، ٹھیک ہے؟ استئناس کو الگ اور سلام کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم یہاں پر سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو سلام کرنا ہے اس طریقے سے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، السلام علیکم ادخل، السلام علیکم کیا میں داخل ہو جاؤں، اور پھر اگلی حدیث میں آتا ہے کہ یہ 3 دفعہ کرنا ہے، یہ جو استئذان ہے نا، اجازت طلب کرنا، یہ 3 بار ہے۔ تو یہ استئذان ہی ہے، استئذان کی
استئناس ہے. استئناس کی یعنی انس طلب کرنے کی یہی تفسیر ہے کہ وہاں کے رہنے والوں سے 3 دفعہ اجازت طلب کی جائے, جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استأذن احدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع, جب کوئی تم میں سے 3 بار اجازت طلب کر لے کسی گھر میں داخل ہونے کی, اس کو اجازت نہ دی جائے تو وہ واپس لوٹ جائے, سوار نہ ہو جائے, مسلط نہ ہو جائے ان پر, ٹھیک ہے, کہ نہیں گھر میں داخل ہو کر چھوڑنا ہے, کھٹکھٹا رہا ہے اور بیل پہ بیل دیے جا رہا ہے, یا جو بھی طریقہ کار ہے وہاں پہ ہمارے یہاں معروف ہے اس کو اس نے اختیار کیا ہوا ہے, جان نہیں چھوڑ رہا ہے کہ نہیں میں نے ضرور داخل ہونا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ انداز مناسب نہیں, ادب کے منافی ہے. جو قرآن نے ادب سکھایا, اور جو قرآن سے ادب نہیں سیکھتا وہ کسی شے سے ادب نہیں سیکھ سکتا ہے. جسے قرآن نہ سکھا سکے اسے کس نے ادب سکھانا ہے پھر؟ تو قرآن کا یہ ادب نہیں ہے. تو آپ نے 3 دفعہ جو ہے وہ اجازت طلب کرنے کا حکم دیا, السلام علیکم ادخل, کیا میں داخل ہو جاؤں, اور اس طریقے سے 3 دفعہ جو ہے وہ بتانا. اور یہ نہیں کہ 3 دفعہ اکٹھا جلدی سے کہہ دینا, جو گھر والے ہیں وہ سن ہی نہیں پا رہے, کم از کم آپ تھوڑا سا وقفہ دیں, ان کو موقع دیں, اور آپ کو تیقن ہو کہ انہوں نے میری بات سن لی ہے, ان تک میری آواز پہنچ گئی ہے, اور اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ دیں, پھر آپ دوبارہ دہرائیں, پھر تیسری بار دہرائیں, اور تیسری بار کہنے کے باوجود اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی داخلے کی تو آپ کیا کریں, فلرجع, واپس لوٹ جائیں. یہ ادب ہے. اسی طریقے سے پھر استئذان کے بارے میں جو ادب اللہ کے رسول نے سکھایا, یہ سب استئناس کے اندر داخل ہے, یہ بات یاد رکھیے, استئناس اور جو تسلیم ہے اس میں داخل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الايمن والايسر ويقول السلام علیکم, کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی گھر میں تشریف لاتے, کہیں بھی جاتے, تو دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہوتے, دروازے کے بالکل سامنے کھڑا نہ ہوتے, بلکہ آپ یہاں بائیں طرف ہوتے یا دائیں طرف. اور خاص طور پر سے ہمارے اب آج کل رواج ہے کہ بعض گیٹ ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایک جانب سے کھلتے ہیں, بائیں جانب سے یا دائیں جانب سے, تو جس طرف سے وہ کھلتے ہیں اس کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کی نظر اچانک گھر کے اندر نہ پڑ جائے. تو بعض وہ تو کھڑے اس طرح سے ہوتے ہیں نا تاکہ جیسے دروازہ کھلے میں فوراً دیکھوں اندر کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے اور ان کو جو ہے اندر جھانکنے کا, تو یہ مناسب نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کی یہ سنت کے خلاف ہے, جبکہ آپ کی اپنی سنت یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سے بڑا تو امین کوئی نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے نا, کیا کوئی ہستی ایسی ہو سکتی ہے اللہ کے رسول کے سوا کہ جس کو ہر انسان اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے امین جانتا ہو, مستأمن ہو؟ کہ اللہ کے رسول سے معاذ اللہ کسی کو خوف ہو سکتا ہے اپنے گھر کے بارے میں, اپنے گھر والوں کے بارے میں, کہ آپ سامنے کیوں کھڑے ہیں اور آپ نے کیوں دیکھ لیا ہے؟ آپ تو رحمت للعالمین ہیں, کسی کے گھر میں چلے گئے تو اللہ کی رحمت اور نور وہاں پہ آ گیا, برکت سے وہ گھر بھر گیا. سبحان اللہ, کیا وہ گھر تھے جہاں پہ آپ تشریف لے جاتے تھے, اور کیا وہ لوگ تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے کہ آپ دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے, یہاں بائیں جانب ہوتے یا دائیں جانب کھڑے ہوتے تاکہ براہ راست نظر نہ پڑ سکے. اور اسی طرح سے ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ جاء رجل فقام على باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستأذن مستقبل الباب, ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور دروازے کے بالکل سامنے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور اجازت طلب کرنے لگا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم هكذا عنك هكذا عنك, کہ بھئی آپ اس طرف ہو جائیں یا اس طرف ہو جائیں. کیوں؟ فإنما الاستئذان من اجل البصر, کہ اجازت جو ہے طلب کرنا وہ تو ہے ہی نگاہ کی وجہ سے ہے. جب آپ نے دیکھ ہی لیا تو اجازت طلب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو پھر اجازت طلب کرنا جو ہے گویا وہ عبث ہو جاتا ہے. اجازت طلب کرنا تب ہی ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں, آپ نے جھانکا نہیں, آپ مطلع نہیں ہوئے, خبردار نہیں ہوئے. جب آپ نے دیکھ ہی لیا تو پھر کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے آپ باوجود اس کے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں, میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں, لیکن آپ ادب سکھا رہے ہیں, ادب سکھا رہے ہیں, اس لیے آپ نے صراحت کے ساتھ اس سے کہا کہ یہاں بائیں جانب ہو جاؤ یا دائیں جانب ہو جاؤ, ہاکذا عنک او ہاکذا عنک. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ استئناس یا استئذان کے باب میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ نے کسی گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے, خصوصاً جہاں پر پردہ بھی نہیں ہو, جیسے کہ یعنی دروازہ کھلنے کے فوراً بعد گھر کے داخل میں انسان دیکھ سکتا ہے, اس کے اندر جھانک سکتا ہے, تو وہاں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ایک استئذان کا ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں, تو اپنا نام بتائیے, اپنا وہ تعارف بتائیے جس سے اس کو علم ہو جائے کہ آپ کون ہیں, آپ کا حقیقی تعارف ہو جائے.
جیسے کہ جابر بن عبداللہ کی روایت میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین کان علی ابی فتققت الباب فقال من ذا، کہ میں اللہ کے رسول کے گھر گیا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے؟ فقلت انا، میں نے کہا جی میں۔ فقال، تو اللہ کے رسول فرمایا انا کأنہ کرہھا، کہ انا کر رہے ہو، گویا کہ آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اپنا نام بتانا چاہیے، اپنا نام بتا کر تو پھر اس کے ذریعے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ یہ جو نام بتانا، تعارف کروانا، استئذان، کسی گھر میں داخل ہوتے وقت اذن لینا جو ہے نا، یہ صرف زمین کی سنت نہیں بلکہ آسمان والوں کی بھی سنت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے یہ سنت آسمان میں بھی جاری کی ہوئی ہے۔ چنانچہ معراج کے واقعے میں آتا ہے کہ جب جبریل امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان پر گئے تو جب پہلے دروازے پر پہنچے تو جو خازن تھا نا، خازن آسمان کا، اس نے کہا کہ من انت، آپ کون ہیں؟ اور وہ کون تھے؟ جبریل امین، جو کہ ملائکہ کے سردار ہیں لیکن وہ خازن تھا جو ڈیوٹی دے رہا ہے نا اپنی جگہ پر، جس جگہ پر وہ ہے اس پر وہ مکمل با اختیار ہے۔ اللہ کی بھی یہ سنت ہے کہ اپنی ڈومین میں جہاں پر کسی کو اختیار ہے اور قانون نے اس کو وہ اختیار دیا ہے، اس جگہ وہ مکمل با اختیار، اس کے اختیار کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ جی میں تو فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں بڑا ہوں تم سے، میں وزیر اعظم ہوں، میں صدر ہوں، میں جو چاہوں سا کروں۔ نہیں، جہاں پر جس کو جو اختیار دیا گیا ہے، عدل یہ ہے کہ اس اختیار کو اس کی حدود میں تسلیم کیا جائے گا۔ اس نے کہا جی کون ہے؟ تو کیا کہا جبریل نے؟ انا۔ فیقول، تو انہوں نے کہا کہ جبریل، اپنا نام بتایا۔ فیقال، تو پھر کہا گیا ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کیا کہا؟ رسول اللہ او نبی اللہ؟ نہیں، فقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد لیا گیا ہے نا، سنت یہ تعارف کروایا گیا اس نام سے، ہاں جسے زمین و آسمان والے واقف ہیں، کائنات، میں کہتا ہوں کہ پتھر، شجر، حجر بھی واقف ہیں اس نام کی عظمت اور اہمیت سے، اور جاندار جتنے بھی ہیں وہ سب واقف ہیں۔ ہاں، جو جانوروں سے بھی بدتر اور گیا گزرا ہے وہ اس نام کی عظمت اور اہمیت کو نہیں جانتا، ورنہ جانور بھی اس نام کی عظمت اور احترام کو سمجھتے ہیں جو نام ہے ہمارے نبی کا، صلوات اللہ وسلام علیہ، فداء ابی و امی و روحی۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک بھی اکتفا نہیں ہوا بلکہ یہ سوال کیا گیا ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو پیغام بھیجا گیا ہے؟ تو پھر جواب ملتا ہے کہ جی ہاں، نعم، اور اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے۔ استئذان تو جو آسمان کی سنت ہے وہ زمین کے لیے پھر کیوں اس کی اہمیت نہ ہو؟ تو یہ ایک حکم اہم ہے۔ البتہ اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کسی معاشرے کے عرف کے مطابق کہ اگر کوئی علامت مقرر کر لی جائے، ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی سے کہتے ہیں کہ جی میرے گھر میں داخلے کی اجازت کی یہ علامت ہے، کوئی اشارہ ہے، کوئی چیز ہے، تو وہ بھی آپ مقرر کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ گھر آپ کا ہے نا، جیسے کہ آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ کسی غیر کو اگر کہیں کہ آپ بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو بغیر اجازت کے داخل ہونے کا کہہ دیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، گھر آپ کا، اختیار آپ کو ہے، لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے وہ داخل ہو۔ اسی طریقے سے اگر آپ کوئی علامت مقرر کر لیں تو آپ مقرر کر سکتے ہیں، جیسا کہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی تھے، عظیم صحابی تھے، اور اللہ کے رسول کو ان سے محبت بہت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کے عالم تھے، یہ قرآن کے عالم تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ وہ قرآن سنے اس طرح سے رطباً طريًّا كما نزل، جس طرح سے وہ نازل ہوا ہے نا، تر و تازہ، ابھی نازل ہوا ہے، تو عبداللہ بن مسعود کی قرات سن لے۔ سبحان اللہ، بہت بڑے صحابی تھے، تو اللہ کے رسول کو ان سے محبت تھی، تو آپ نے ان کو اس طرح سے اجازت دی تھی گویا آپ کے اہل بیت میں سے ہوتے ہیں اپنے گھر میں داخل ہونے کی۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اذنک علی ان یرفع الحجاب وان تسمع السوادی حتی انہاک، کہ آپ کو میری اجازت ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ میں نے اپنے گھر کے پردے کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ میری آواز کے اشارے کو سن لیں، سمجھ لیں، تو آپ داخل ہو سکتے ہیں بغیر اذن کے، بغیر استئذان کے، یعنی یہاں تک کہ میں آپ کو روک دوں، منع کر دوں تو وہ الگ چیز ہے، مگر اگر آپ کی علامت دیکھیں تو آپ میرے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ یہ علامت مقرر کی ہوئی تھی، جیسے کہ آج کل ہم کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں جب آؤں گا میں آپ کو مسڈ کال دے دوں گا، جی، تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ میں آ گیا ہوں، اور کچھ طرح کی علامت ہو سکتی ہے۔ ویسے اسی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے جو موبائل فونز ہیں
ان میں بھی استئذان کا حکم لگتا ہے، یہ بات یاد رکھیے. یہاں بھی یہی حکم ہے استئذان کا کہ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اسی انداز سے جب آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو وہ بھی استئذان میں آتا ہے کہ آپ اس سے اذن طلب کرتے ہیں. وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، آپ اپنی جگہ پر موجود ہیں. اس نے ایک بار کال کی، آپ نے ریسیو نہیں کی، یا آپ یوں سمجھ لیجئے اگر وہ تین دفعہ اگر اس میں بیل ہوتی ہے تو یہ کافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس کے بعد مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے، سمجھتے ہوئے کہ وہ شخص مصروف ہو سکتا ہے، شاید اس وقت وہ میری بات نہیں سننا چاہتا، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ نماز ہے یا کوئی بھی حالت ہے، خصوصاً میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے ان کے گھروں میں، خود حافظ صاحب کے گھر میں بھی، اپنے گھر میں مجھے یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ ان کے گھروں کو لوگوں نے جو ہے وہ پبلک پلیس بنایا ہوتا ہے، بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے کہ صبح دوپہر شام رات کو ان کو مسائل درپیش ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں اور نرمی بھی کی جاتی ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اجازت طلب کرنا تو دور کی بات ہے، اکثر گھروں کے دروازوں کو کھول کر داخل ہو جاتے ہیں، اندر گھس جاتے ہیں، کمروں میں بیڈ رومز میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں تو ہر طرح کی ہمیں اجازت ہے، ہمارا حق ہے، ہم کہیں بھی چلے جائیں. یہ بات بہت ادب کے منافی ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور بلکہ سمجھتا کیا ہوں، یہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ جس گھر میں زیادہ کمرے اور حجرے ہوں نا، مختلف لوگ رہتے ہوں، فیملیاں ہوں، تو وہاں پر گھروں کے اندر بھی یہ استئذان کے احکام لاگو ہوتے ہیں. آپ اپنے کمرے تک مختار ہیں، جو چاہے سو کریں، دوسرے کے کمرے میں تانک جھانک کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے. اگر آپ نے داخل ہونا ہے، آپ کے بیٹے کا کمرہ ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے بالغ، آگے حدیث کی آ رہی ہے، ذکر آ رہا ہے ان چیزوں کا، آپ کی والدہ محترمہ کا اگر وہ حجرہ ہے، آپ کی بیٹی ہے، کوئی ایسا قریبی رشتہ ہے، تو وہاں بھی آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ استئذان کریں، اذن طلب کریں اور اس کے بعد پھر داخل ہوں. یہی 3 بار جو ہے اجازت طلب کرنے کا اصول وہاں پر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کے آثار ہیں، صحابہ کرام کے آثار ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ علیکم ان تستأذنوا علی امہاتکم، کہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی والدہ کے پاس جاتے وقت بھی اور جانے سے پہلے بھی جو ہے وہ اجازت طلب کریں، استئذان کریں. اور پھر مختلف جو ہے وہ آثار حافظ ابن حجر نے نقل فرمائے ہیں، جس میں کہ بہت سے ایسے آثار ہیں جن کے اندر یہ موجود ہے کہ اپنے بچوں سے، اپنی بیٹیوں سے، ماؤں سے، ان تمام کے گھروں میں داخل ہوتے وقت بھی یہی استئذان کے احکامات ہیں. اور جیسے کہ ایک تابعی کا واقعہ آتا ہے موسیٰ بن طلحہ کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دخلت مع ابی علی امی فدخل واتبعته فدفع فی صدری وقال تدخل بغیر اذن، کہ میں اپنے والد کے ساتھ اپنی والدہ کے پاس گیا، میرے والد جو ہے وہ داخل ہو گئے، اور جب میں داخل ہوا تو میرے سینے پر انہوں نے مجھے دھکیلا اور کہا کہ تم اپنی والدہ کے پاس بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہو، اپنی والدہ کے پاس بغیر اجازت کے داخل کیوں ہوئے ہو، نہیں ہونا چاہیے. نہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں، یہ آداب ان کے ہاں یہ موجود تھے. جہاں پر اذن طلب کرنا ضروری نہیں ہے، استئذان، وہ اپنا گھر ہے انسان کا جہاں اس کی بیوی موجود ہے، اس لیے کہ خامد اور بیوی کے درمیان ایک ایسا گہرا تعلق ہے، ایک ایسا معاملہ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس کی مانند ہو. یہ گویا ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. تو جیسے یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، اسی طریقے سے گھر انسان کا ایک لباس ہوتا ہے. تو اس لباس سے بھی زیادہ مقدم یہ لباس ہے جو انسان کے جسم پر ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ اجازت طلب کرنا ضروری نہیں ہے، ان کے درمیان استئذان نہیں ہے. البتہ ایک بات ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گھر میں جب ایک مدت کے بعد واپس آئے، فرمایا اذا اطال احدکم الغیب فلا یطرق اہلہ لیلا، کہ جب کوئی شخص عرصہ کے بعد، ایک مدت کے بعد اپنے گھر میں آئے تو اچانک رات کو اپنے گھر میں داخل نہ ہو. اور اس طریقے سے فرمایا کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ رات کو اپنے گھر میں کوئی شخص جو ہے وہ داخل نہ ہو، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اس لیے کہ وہ یعنی یتخونہم او یلتمس عثراتہم، کہ وہ اپنے بیوی کی کوئی خیانت تلاش کر سکے یا کوئی کمی اس کی، کوئی کوتاہی، کوئی چوری پکڑ لے. اس نیت سے اچانک گھر میں داخل ہونا، رات کو آنا، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اچانک گھر میں رات کو داخل ہونا ایک مدت کے بعد، ایک عرصے کے بعد، تو اس کا تعلق استئذان سے زیادہ اعلام سے ہے کہ بتانا چاہیے، پہلے بتائیں، خبردار کریں کہ جی میں آ رہا ہوں، فلاں وقت میں پہنچوں گا، اور ان کو بتا دیا جائے تاکہ وہ تیار ہو جائیں اور کوئی ایسی بات آپ اچانک محسوس نہ کریں جو آپ کو ناگوار گزرے یا آپ کے دل میں شک پیدا کر دے.
یہ شیطان ہے نا، انسان کا دشمن ہے، اور اس طرح کے رشتوں میں یقیناً وہ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، وہم پیدا کرتا ہے، جو بعد میں بڑے مفاسد کا پھر باعث بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ جب کوئی رات کو ایک تو بات منع اس سے فرمایا کہ رات کو اچانک کوئی داخل، ہاں اگر آنا ہی ہے، مجبوری ہی ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ اطلاع کرے، سابقہ اطلاع، ورنہ دن کو داخل ہونا بہتر ہے، اور یہ سنت ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اچانک داخل ہونا اور سرپرائز دینا، جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ یہ سرپرائز دیا جی میں نے اس کو، ٹھیک ہے نا، تو یہ سرپرائزز جو ہے نا، اس قسم کی چیزیں دین کے اصول کے منافی ہیں، خاص طور پر اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور خاص طور پر جب وہاں پر آپ کی بیوی کے علاوہ اور لوگ بھی موجود ہیں تو استئذان کے احکامات بھی پھر اس پر جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک حکم ہے، یہ اپنی اہلیہ کے بارے میں ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ احکامات تھے جو استئذان سے متعلق تھے، اور یہ خصوصاً وہ گھر کے جہاں پر استئذان کے احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ یہ ہے استئذان کے عام احکامات، الاستئذان العام، یعنی کہ جو تمام گھروں کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس صورت کی اگلی آیات میں انشاءاللہ علیہ وسلم پڑھیں گے کہ استئذان خاص کے احکامات ہیں، کہ گھروں کے اندر بھی استئذان کا ایک اصول ہے، کہ گھروں کے اندر جو افراد رہنے والے ہیں ان کے باہم، ان کے درمیان بھی ایک دوسرے کے گھروں میں، کمروں میں داخل ہونا، اس کے لیے بھی استئذان کے اصول ہیں، آداب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ بتائے ہیں شریعت نے۔ اور پھر وہ گھر کے جہاں پر استئذان کی ضرورت نہیں ہے، وہ کون سے گھر ہیں؟ یہ تمام احکامات انشاءاللہ یہ پھر ہمارے اگلی آیات ان کی تفسیر میں آ جائیں گے۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ تعالی وسلم علی محمد۔ تو آپ لوگ